افشین مجھے بتائیے آپ کس کس اقسام کے پکوڑے بنا لیتی ہیں؟ میں جو ہوں بینگن کے پکوڑے بھی بنا لیتی ہوں، آلو کے پکوڑے بھی بنا لیتی ہوں۔ اچھا، یعنی کئی اقسام کے بنا لیتی ہیں۔ اگرچہ یہاں پر بارش ہو جائے آج کراچی میں تو آپ پکوڑے بنانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچن تو اویلیبل ہے۔ تیار ہوں، بلکہ بہت زیادہ انتظار ہے بارش کا۔ بارش تو ہو پہلے، بارش کھل کے نہیں ہو رہی ہے کراچی۔ بارش کھل کے ہو رہی ہے لیکن بارش جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا وہ ڈومیسائل والا سین ہو گیا، پنجاب میں بہت شدید ہو رہی ہے اور مانسون کا سیزن بھی جو ہے وہ ایک اور مانسون کا آپ سمجھ لیجیے فیز جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت پنجاب میں صورتحال تھوڑی سی ناخوشگوار ہو سکتی ہے کیونکہ این ڈی ایم اے نے جو ہے وہ وارننگ بھی جاری کر دی ہے اور حکام کو بھی جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ بھائی کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو الرٹ بھی وہاں آ چکا ہے۔ اس وقت کے پی کے میں بھی صورتحال بارش کی مانسون کی کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ کراچی کے اندر سمندری ہوائیں جو ہیں وہ نہیں چل رہی تھی لیکن آج یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہوا کافی خوشگوار ہے، یعنی سمندری ہوائیں بحال ہونے لگی ہیں جس کی وجہ سے حبس کی صورت جو ہے وہ قدرے بہتر ہے۔ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر موسمیات ثاقب حسین موجود ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں موسم پر۔ تو ثاقب حسین صاحب بتائیے گا، سب سے پہلے آپ سے پنجاب کا ذکر کر لیتے ہیں، پنجاب کی بات کریں گے۔ پنجاب میں بھی مانسون کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے، نیا سسٹم داخل ہو گیا ہے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں پنجاب کی؟ کن کن شہروں میں بارشیں متوقع ہیں؟ جی بالکل، جو 22 تاریخ جو رات کی تھی اس دوران جو ہے انڈیا کے جو ہمارے ایریاز ہیں یہاں سے مسلسل جو ہے موئسچر انکرجن ہو رہی تھی۔ بیسکلی پاکستان کے اندر موئسچر جو ہے نارملی عریبین سی یعنی کہ کراچی والی جو سائٹ پہ ہے اور دوسرا بحیرہ بنگال، ان دو جگہوں سے جو ہے مسلسل مونسون کے دوران جو ہوتا ہے موئسچر انکرجن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی مغربی ہواؤں کا سلسلہ نہ ہو تو ہابس کی کیفیت ہو جاتی ہے، ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ موجود ہے پاکستان کے مغرب کے اندر اور جو وہ موو کر رہا ہے ٹورڈز ایسٹ یعنی کہ پنجاب کی طرف، جس کی زیر اب موئسچر بھی موجود ہے اور مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے آج رات سے جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ جو بارش ہے شمالی پنجاب کے اندر سیالکوٹ کے اندر تقریباً 113 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح منڈی بہودین میں 98 ملی میٹر، اور یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ شمالی پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں موجود ہے اور آئندہ آنے والے دن جو ہیں جو آج 23 تاریخ ہے، 23 سے اگلا جو پورا ویک ہے یہ بارشوں کا ہی ہے اور جس کی وجہ سے جو ہمارے زیادہ تر جو دریا ہیں ان کا کیچمنٹ انڈین سائڈ پہ لائی کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے جو ہمارے دریا ہیں اور ندی نالے ہیں جو سیزنل جن کے اندر فلوز ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ پانی کا بہاؤ بڑھنے کے امکانات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹے ایسے ندی نالے جن کی کیپیسٹی کم ہے ان میں جو ہے پانی باہر بھی نکل سکتا ہے۔ تو ثاقب صاحب کیا آپ اس بار بھی آپ یہ وارننگ ٹائپ کی بات بتا رہے ہیں کہ اگر انڈیا نے ایک مرتبہ پھر زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے پانی کھول دیا تو پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال ہو سکتی ہے؟ بیسکلی پانی جو انڈیا جو چھوڑتا ہے نا وہ زیادہ تر دریائے ستلج میں جو ہوتا ہے نارملی وہ ریلیز کرتا ہے، اس وقت کرتا ہے جب ان کے ڈیمز فل ہوتے ہیں۔ اس وقت جو انڈین سائڈ پہ جو ڈیمز ہیں ان میں اگر آپ راوی کی بات کریں اس کے اوپر تھین ڈیم ہے، ستلج کے اوپر جو ہے پونگ اور بھاکرا ڈیم ہے اور چناب کے اوپر جو ہے وہ سلال ڈیم اور بگلیار ڈیم ہے۔ اس وقت ان ڈیمز کی جو ہے نا یہ بالکل خالی ہیں، تو اگر پیچھے جو کیچمنٹ ایریاز ہیں ان کے جو ڈیم کے پیچھے کا ایریا ہے اگر وہاں پہ ہیوی رین فال ہو بھی جاتی ہے تو اس سے یہ انڈیا پانی ریلیز نہیں کرے گا، لیکن وہ ایریاز جو کہ ڈیمز کے آگے ہیں ادھر اگر مثال کے طور پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ یہ جو ویک آئے گا اس دوران جو ان کیچمنٹ ایریاز میں جو ہے وہ ہیوی رین فال کے چانسز ہیں اور جس کی وجہ سے دریاؤں میں اور جو سیزنل ندی نالے ہیں ان میں جو ہے فلوز جو ہے وہ رائز ہو سکتا ہے۔ اچھا ثاقب صاحب اب ذرا بات کر لیتے ہیں کراچی کی۔ کل بھی بادل جو ہیں وہ بڑے تیز گرجے اور مطلب لٹرلی بادلوں میں سے آواز آ رہی تھی، جیسا فیل ہو رہا تھا کہ بھائی گھبراؤ مت، میں صرف دکھنے میں خطرناک ہوں، برسنے والا نہیں ہوں تم لوگوں پہ۔ تو کراچی والوں کے نصیب میں مقدر میں بارش نہ ہونے کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں یا یہ کوئی موسمی حالات ہیں؟
نہیں، ایک ہوا کا کم دباؤ جو تھا وہ جو گجرات، جو انڈین گجرات سائڈ ہے اس طرف موجود تھا، جس کی وجہ سے کراچی کے اندر جو ہے سی بریز رک گئی تھی، اور ہبس اور ٹمپریچر رائز ہونے کی وجہ سے جو تھا وہ وہاں پہ بہت زیادہ آپ سمجھے کہ کیفیت فیل لائک ٹمپریچر بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا، تقریباً میکسیمم ٹمپریچر 39 ڈگری تھا. اب وہ آہستہ آہستہ جو ہوا کا کم دباؤ ہے، جو کہ آپ سمجھ لیں کہ بدین کے جو آپ کی مشرقی سائڈ ہے، جو گجرات سائڈ ہے، وہاں اس سائڈ وہ موجود تھا. اب وہ آہستہ آہستہ ویک ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آج جیسے آپ نے بیان کیا کہ ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ رات کو ہو سکتا ہے کہ ہلکی بارش ہو، لیکن یہ جو عمر کوٹ ہے اور بدین اور مٹی ہیں، یہ والے ان علاقوں میں جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے تیز. اچھا جی، یعنی ہم اپنا سامان پیک کر کے اس طرف نکل جائیں اگر بارش کی خواہش ہیں تو. کراچی میں بارش کم ہونے، کیونکہ دیکھیں اگر چند سال بلکہ سمجھ لیجئے 90s سے لے کر کے اگر ہم 2000 کے بات کریں ڈیکیڈ کی بھی، تو بارشیں ایسی ہوتی تھی کہ جب صبح سے شروع ہوتی تھی تو رات بھر جاری رہتی تھی. اب یہ کلائمیٹ کنٹرول، گلوبل وارمنگ، کیا اس کا ایکچوئل فیکٹر کیا ہے جس وجہ سے کراچی میں بارشیں ہونا کم ہوئی؟ بیسیکلی یہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ پورے 24 گھنٹے جو ہے وہ رین فال ہوتی تھی، ہوتا یہ ہے کہ مونسون سیزن کے دوران جو ہے ہوا کے کم دباؤ جو ہے یا تو بحر عرب میں ڈیولپ ہوتے ہیں یا بنگال جو انڈین سائڈ پہ بحر ہے. تو بے آف بنگال میں اب نارملی جو ہوتے ہیں وہ بے آف بنگال سے جو ہوتا ہے ہوا کا کم دباؤ جو ہوتا ہے وہ پاکستان کی طرف موو کرتا ہے. اس کو تقریباً 5 سے 6 دن لگتے ہیں انڈیا میں بارشیں دیتا ہوا پاکستان کی طرف آتا ہے. اب جب راجستھان کے اوپر پہنچتا ہے تو یہ ہوا کا کم، اب جب یہ راجستھان پہ پہنچتا ہے تو اس کے ارد گرد جو ہوتی ہیں ہوائیں جو ہوتی ہیں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، جن میں موئسچر ہوتا ہے اور جو کہ رین بیئرنگ سسٹم ہوتا ہے. ان ہواؤں کی وجہ سے اگر یہ اب اس کے چانس ہوتے ہیں یا تو یہ پنجاب کی طرف موو کر جاتا ہے یا سندھ کی طرف. تو جب یہ سندھ کی طرف مڑتا ہے تو اس کے زیر اثر جو سندھ کے علاقے ہوتے ہیں، جیسے 2022 میں ہوا تھا تو کافی رین فال ہوئی تھی دادو میں اور پڈیدن میں. تو یہ بیسکلی لو پریشر ایریا ہوتا ہے جو کہ 2-3 دن کی جو رین فالز ایکٹیویٹی جو ہوتا ہے کنٹینیو کرتا ہے. فی الحال جو یہ کم ہوا کا جو دباؤ ہے یہ آہستہ آہستہ ویک ہو رہا ہے، اور 24 سے 48 گھنٹے میں جو ہے وہ ہلکی بارش اور موسم جو ہے کراچی کا ابرابل آلود رہے گا. جبکہ جو ایسٹرن سندھ ہے وہاں پر عمر کوٹ، مٹھی اور میرپور خاص کہہ دیں اور حیدرآباد، ان علاقوں میں جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے. اچھا، کراچی میں بارش ہو رہی ہے لیکن پھر دوبارہ ہوا میں کمی اور جو اس کا دباؤ ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ دوبارہ سے سمندری ہوائیں بند ہو جاتی ہیں، پھر سے ہیٹ ویو کی کیفیت ہو جاتی ہے؟ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ متوقع تو یہی ہے کہ یہ جو ہوا کا کم دباؤ جو ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ گجرات کے اوپر ایک ہے ہوا کا، تو جب یہ ٹمپریچر جو سن کی جو ریز ہوتی ہیں جب وہ ہیٹ اپ کرتی ہیں تو اور موئسچر انکرجن کی وجہ سے یہ لو پریشر ایریا کبھی کبھی کمزور ہو جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے. ہیومیڈیٹی لیول جو ہے وہ اس کے لیے بڑا معنی خیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہبس کی صورت حال ہو جاتی ہے. جیسے یہ لینڈ کے اوپر آتا ہے تو اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن فی الحال یہ اسٹیگننٹ ہے، اپنی ایک جگہ ہی آسلیٹ کر رہا ہے. تو آئندہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے 24 سے 48 گھنٹے میں یہ کم ہو کے اور ختم ہو جائے. چلیں، اچھی بات ہے. اچھا، اب ذکر کر لیتے ہیں کے پی کے کا، کیونکہ پورے پاکستان سے تقریباً لگ بھگ جو ہے وہ ٹورسٹ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور کافی رش کی بھی صورتحال کیفیت ہے، موسم خوشگوار رہتا ہے. وہاں پر بھی مانسون کا سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. تو وہاں کیا صورتحال اس وقت دیکھی جا رہی ہے؟ کتنی ہیوی بارش جو ہے وہ وہاں پر اس وقت ایکسپیکٹڈ ہے؟ اور جو ٹورسٹ وہاں پر گئے ہوئے ہیں کیا انہیں کس کس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب بارش تیز ہوتی ہے لینڈ سلائڈنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ٹریکس بھی بند ہو جاتے ہیں، روڈ جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بہت زیادہ چیزیں بارش سے ریلیٹڈ ہی وہاں پر صورتحال دیکھنے میں آتی ہے. تو کس قسم کی کوئی وارننگ وہاں دی گئی ہے یا اتنی ہیوی بارش نہیں ہو رہی وہاں؟ نہیں، ابھی فی الحال جو ہے جو موجودہ صورتحال ہے اگر سیٹلائٹ امیجری دیکھیں تو ابھی تو کے پی کے میں کوئی اتنی خاص رین فال ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. یہ جو سارا سیل ہے اس وقت پنجاب کے اندر اور کیا کہتے ہیں اسلام آباد کے اوپر موجود ہے، اور ایک چھوٹا سا سیل جو ہے وہ کے پی کے اوپر موجود ہے. باقی جو پورشن ہے وہ ادھر ابھی میرے خیال سورج وغیرہ نکلے ہوا. تو لیکن آئندہ جیسے جیسے مغربی ہواؤں کا سلسلہ پروسیڈ کرتا ہے آگے کی طرف، جو ہمارے ایسٹرن سائڈ پہ موو کرتا ہے،
तो डेफिनेटली जो केपीके के अंदर, लेकिन उस तरह का सैलाबी सूरत हाल नहीं है, लेकिन बेसिकली क्योंकि ये माउंटेनियस एरिया है, तो माउंटेनियस एरिया में जो होता है कि अगर हैवी रेनफॉल भी हो जाए, बेसिकली हैवी और फिर वेरी हैवी रेनफॉल, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स पर, आइसोलेटेड पॉइंट्स पर जो है वो हैवी रेनफॉल की तवक्को है, लेकिन उससे ये है कि वो इलाके जो कि माउंटेनियस एरिया में है, और केपीके आपको पता है ज्यादातर माउंटेनियस एरिया है, बिल्कुल ऐसा तो फ्लैश फ्लडिंग के जो होते हैं वहाँ जैसे स्वाद, बिल्कुल ऐसा ही है सर, वो मैनेज हो जाता है क्योंकि वो मैनेजेबल है पहाड़ी इलाका और उसके स्ट्रक्चर ऐसा होता है इस वजह से। थैंक यू सो मच साकिब हुसैन साहब हमारे साथ थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।